بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام پھر ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے ہے۔ خیال تھا یہ ختم ہو گئی ہے اور اب کچھ اور باتیں کریں گے، لیکن یہ بات ختم ہوتی نظر نہیں آتی، اور اب یہ جنگ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں پر کہ دونوں طاقتیں اپنا نقصان کر رہی ہیں اور ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی۔ اس سے قطع نظر کہ حق پہ کون ہے اور غلطی کس کی ہے، کون سچ پہ ہے اور کون غلط ہے، جنگ کو اگر صرف جنگ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک احمقانہ دور میں داخل ہو چکی ہے جس کا کوئی جواز موجود ہے نہیں۔ جواز اس لحاظ سے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کم از کم فوری طور پہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نقصان البتہ بے تحاشا ہوتا نظر آ رہا ہے اور ہوگا اگر یہ جنگ رکتی نہیں ہے اور رکتی نظر نہیں آ رہی۔ ایران کا جو کمزور نقطہ ہے وہ اس کی معیشت ہے۔ امریکہ کا جو کمزور نقطہ ہے وہ اس کی سیاست ہے۔ امریکہ کو جو نقصان بھگتنا پڑے گا وہ اس کو نومبر کے الیکشن میں ہوگا۔ اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو ٹرمپ کی پارٹی کو بہت بری طرح شکست ہوگی، کیونکہ انفلیشن بڑھے گا، اس سے قیمتیں بڑھیں گی، اور پہلے ہی مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے۔ یہاں اتنے سال سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن اتنی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی، اور اس قدر مہنگائی ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور پیٹرول کے علاوہ عام استعمال کی چیزیں جو ہیں، گھریلو استعمال کی چیزیں، وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ اب گھر کا بجٹ بنانا مشکل ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ عام آدمیوں کی بات نہیں، اچھے خاصے جو کھاتے پیتے لوگ، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ بن چکا ہے یہاں پر۔ تو ظاہر ہے کہ الزام اس کا حکومت پہ جائے گا، اور الزام اس کا حکومت پہ یوں جائے گا کہ یہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر۔ بلکہ یہ بات بھی ذکر کر دیں ضمناً کہ آج کانگریس میں ایک مسودہ پیش کیا گیا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے جو 3.3 ارب ڈالر کی سالانہ امداد دی جاتی ہے وہ بند کر دی جائے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن آج یہ مسودہ وہاں پیش ہوا، اور اس کی حمایت میں جو لوور ہاؤس ہے، اس میں 104 ووٹ اس کی حمایت میں گئے، اگرچہ وہ اکثریت نے ساتھ نہیں دیا، لیکن ڈیموکریٹس کے آدھے سے زیادہ ممبران نے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ اسرائیل کی امداد بند کر دی جائے۔ اور یہ اس لحاظ سے بہت بڑی خبر ہے کہ امریکہ میں ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں تھا چند ہفتے پہلے تک، لیکن اب یہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر سیاست بدل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کو جو نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا نہیں ہے، ان کا یہ آخری الیکشن ہے، اس کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے۔ کانگریس کا الیکشن اگلے 2 سال جو ہر 2 سال بعد ہوتا ہے وہ نومبر میں ہونے والا ہے، اس میں ان کی پارٹی کو شکست ہوگی، یہ بالکل نظر آ رہا ہے، اور کتنی ہوگی صرف یہ فیصلہ کرنا باقی ہے۔ اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، جس پارٹی کے ہاتھ میں کانگریس اور وائٹ ہاؤس دونوں ہوں اس کو عام طور پہ دوسری ٹرم میں شکست ہوتی ہے، اور کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہی ایسے ہی ہے۔ اور اس دفعہ بھی متوقع یہی تھا، لیکن اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ حالات زیادہ خراب ہیں ریپبلکنز کے، صدر ٹرمپ کے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ نقصان ہو۔ لیکن اگر صدر ٹرمپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جو سیاسی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو 2.5 سال اور نکالنے ہیں، اور اس کے بعد میں نے تو کوئی الیکشن لڑنا نہیں ہے، تو میں اس جنگ کو جو ہے اسی طرح ایگزیکیوٹ کروں گا، تو وہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ ایران کے لیے جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی معیشت بہت کمزور ہے۔ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ 37% تک انفلیشن گیا تھا، تو کتنے حالات مشکل تھے، اور اب
حالات قدرے بہتر ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ 10-11% تک ہے۔ ایران میں یہ انفلیشن 88% ہے، 80 جمع 8 88% ہے۔ $1 کی قیمت جو ہے وہ 1.3 ملین ہے، یعنی 13 لاکھ ریال کا $1 بنتا ہے۔ اور اس سے نمٹنے کے لیے ایرانی جو سینٹرل بینک ہے اس نے 1 کروڑ کا نوٹ جاری کیا ہے، 1 کروڑ ریال کا ایک نوٹ جاری کیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ اور دیہاتی علاقوں میں وہ حالات اس سے بھی بدتر ہیں کہ وہاں پر انفلیشن جو ہے وہ 108% تک ہے۔ اور پابندیاں ایران پہ مستقل ہیں، وہ اٹھائی نہیں جا رہی، ان کو جو پیسے ملنے تھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ تو ایران کی کمزوری یہ ہے، جنگ اگر طول پکڑتی ہے تو ایران کے اندر یہ خرابی ہو سکتی ہے کہ عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یا اس کے اندر جو ہے ایک لہر چل پڑے کہ بھئی اس کو بند کرو اور حکومت پہ پریشر پڑے۔ امریکہ کو جو نقصان ہے وہ معاشی طور پہ ایسا کوئی شدید نقصان نہیں ہے، انفلیشن ہو سکتا ہے جو کہ ہوگا، ظاہر ہے مہنگائی ہو سکتی ہے، اس کا عوام میں رد عمل ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں امریکہ پھر بھی سروائیو کر جائے گا۔ اگر جنگ طویل طول پکڑتی ہے تو امریکہ کے جو اڈے وہاں پر ہیں ان کو نقصان ہوگا، اور پہلے ہی ان کا نقصان اتنا ہو چکا ہے۔ پہلے جو جنگ ہوئی ہے 4 ہفتے 40 دن کی، اس میں اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ ان اڈوں کی افادیت کافی کم ہو گئی ہے۔ سعودی عرب جیسے ممالک جو ہیں وہ اب امریکہ سے تعاون نہیں کر رہے، وہ اپنی ایئر سپیس ان کو نہیں دے رہے، وہاں سے حملے وہ نہیں کرنے دے رہے۔ تو ایران نے اس معاملے میں جلدی کی ہے۔ ایران کے نقطہ نظر سے جو بات ہے وہ یہ کہ وہاں پر جو معاہدہ ہو گیا تو ایران کو توقع یہ تھی کہ ایران کو جلدی جو ہیں وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، کم سے کم $6 ارب جو ان کے قطر میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو فوراً مل جائیں گے۔ وہ غالباً ایسا نہیں ہوا، اگرچہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اگر اس وقت جب MOU سائن ہوا ہے تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ شاید گلف کے ممالک نے ایران کو کچھ پیسے دیے ہیں، کیونکہ امریکہ نے کہا تھا ہم نے کوئی پیسے نہیں دیں گے، تو خیال یہ تھا کہ ایران کو کچھ پیسے دیے گئے ہیں۔ اگرچہ اس کی تصدیق نہ ایران نے کی ہے نہ گلف ممالک نے کی ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ یہی تھی۔ اور جب وہ جنیوا میں جب مذاکرات ہو رہے تھے سوئٹزرلینڈ میں اور بات رک گئی تھی، تو اس وقت یہ خبر ضرور آئی تھی کہ پاکستان نے پھر بات کی عرب ممالک کے ساتھ، گلف ممالک کے ساتھ کہ بھئی یہاں بات رکی ہوئی ہے، آپ اس پہ کچھ ہیلپ کریں۔ تو انہوں نے یہ ہیلپ کی تھی نہیں کی تھی، اگرچہ میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ بات وہاں، لیکن اس کے بعد ایران کو کچھ نہیں ملا۔ امریکہ نے جو آرٹیکل 5 جو ہے اس کا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا، جسے ہمارے یہاں یادداشت کہتے ہیں، اسلام آباد یادداشت کا آرٹیکل 5 جو ہے، اس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ایران اور عمان مل کر جو ہے وہ اس کو مینیج کریں گے۔ اس دوران امریکہ نے یہ کیا کہ عمان کے ساتھ کی جو پٹی ہے وہاں سے جہازوں کو اپنی نیوی کے حصار میں گزارنا شروع کر دیا۔ ایران نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ ہماری مرضی کے، ہم ٹول نہیں لیں گے، ہم ٹیکس وصول نہیں کریں گے، ہم کوئی جرمانہ بھی وصول نہیں کریں گے، لیکن جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا ہمیں بتا کے گزرے گا۔ اور اس پر جو میرے خیال میں ایران نے غلطی کی ہے وہ یہ کہ جہازوں پہ فائرنگ کر دی اور دو جہاز تباہ کر دیے۔ اس میں سعودی جہاز تھا، اس میں قطر کا جہاز تھا، اور یہ مہنگا سودا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے وہاں رہنا ہے، ایران نے وہاں رہنا ہے، اور آپ اس کی وارننگ دے سکتے تھے۔ آپ اس کو جو آپ کے جن لوگوں نے یہ معاہدہ کرایا ہے، قطر نے اور پاکستان نے مل کر معاہدہ کرایا ہے، ان سے آپ بات کر سکتے تھے، ان کو کہہ سکتے بھئی یہ ہو رہا ہے، اس کو بند کرو ورنہ ہم یہ کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کرتے تو پھر بات بھی تھی، لیکن آپ نے اس کو وہاں تک جانے سے پہلے ہی ان پہ فائرنگ کر دی۔ اور ایران کے اندر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سول سائیڈ ہے، جس میں ان کے صدر پزشکیان شامل ہیں، جس میں غالباف جو ان کے سپیکر ہیں وہ شامل ہیں، اور اس میں جو ان کے فارن منسٹر ہیں عراقی صاحب وہ شامل ہیں، ان تینوں کے خلاف IRG کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی جب
رہبر خامنائی کا جنازہ ہوا، اس دوران دونوں صدر پزشکیان کو عراق میں اور فارن منسٹر عراق جی کو ایران کے اندر لان تان کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر پتھراؤ کیا گیا کہ یہ انہوں نے ایران بیچ دیا ہے. یہ جو فیملیئر ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے بک بک، وہ کہ وہ امریکی ایجنٹ ہیں، یہ انہوں نے یہ کر دیا، ملک بیچ دیا، سودا کر دیا، یہ کر دیا، وہ بک بک ساری جو ہے وہ ان کے خلاف ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو معاہدہ نہیں چاہیے، جنگ ہی چاہیے، تو پھر آپ کر لیں، لیکن جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایران کو شدید نقصان ہوگا اس کا، امریکہ کو بھی ہوگا، لیکن امریکہ پہلے ہی وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. صرف اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے اور یہ ایران کو تباہ کر دیا جائے، ایران کے حصے بکھرے کر دیے جائیں. لیکن امریکہ کے یہ مفاد میں نہیں ہے. ایران کے اگر حصے بکھرے کرنا، ایران کو تباہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انتہا پسند جو طبقات ہیں، مذہبی انتہا پسند طبقات جو ہیں، وہ ان کی گروتھ ہوگی، اور پھر وہاں پر وہی ٹیررزم جو ہے، دہشت گردی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس کا پھر سب ممالک کو نقصان ہوگا، اسرائیل کو بھی ہوگا، امریکہ کو بھی ہوگا، اور وہ پھر اس کا کنٹرول کرنا اس کا مشکل ہو جائے گا. تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران کے حصے بکھرے کوں، لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہماری بات مانے، ہم اس کو حکم دیں اور ہماری بات مانے. ایران یہ بات نہیں مانے گا. تو ایران کو امریکہ نے اگر انگیج کرنا ہے تو اس کو برابری کی سطح پہ انگیج کرنا ہوگا. اس کو آپ دھمکا نہیں سکتے، اس کو آپ گھٹنوں پہ نہیں لا سکتے. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اور ایران کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ امریکہ کو شکست نہیں دے سکتا. جو وہاں پر امریکہ کے اثاثے علاقے میں موجود ہیں، اردن سے لے کر اور کویت اور یو اے ای اور باقی گلف ممالک میں جو ہیں، ان کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کو تباہ کر سکتے ہیں، اور امریکہ وہاں سے اپنا بورے بھی گول بھی کر سکتا ہے. لیکن امریکہ پھر بھی وہاں رہے گا، وہ چھوڑ کے بھاگے گا نہیں. اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، اس کے پاس اتنی معیشت ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، فوجی طاقت، کہ وہ اس کو سسٹین کر سکتا ہے. اگر 4 مہینے 6 مہینے سال کرنا پڑے وہ کر جائے گا. افغانستان میں آپ نے دیکھ لیا، 20 سال تک رہے، ٹریلین کھربوں ڈالر ضائع کیے، پھر آخر میں چھوڑ کے نکل آئے. اور ایران اس ملک کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد عراق میں اتنے سال وہاں پہ رہے، اگر جب بھی وہاں کی تھوڑی فورس موجود ہے، لیکن عراق کے حالات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی معیشت کا برا حال ہے. وہ اور خود عراق کے اندر ایرانی جتھے موجود ہیں جنہوں نے امریکی ایمبیسی وہاں بند کرا دی اور امریکی اڈے جو تھے وہ تباہ کر دیے. تو یہ امریکہ یہ نہیں چاہتا، اس کے مفاد میں نہیں ہے. یہ ایک اخلاق کی بات نہیں ہے کہ اچھے اخلاق ہیں یا برے اخلاق ہیں، یہ اس کے مفاد میں نہیں ہے. اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ اس سے حصے بکھرے ہوں. بات آخر میں اسی پہ طے ہوگی کہ ایران کو اور عمان کو یہ حق آپ نے دیا ہے کہ وہ وہاں پر اس کو مینیج کریں، اس کو ارینج کریں، اور 60 دن تک فیس جو ہے وصول نہیں کریں گے. اور پھر آپ نے خود ہی امریکہ نے اس بات کو، جس پہ وہ اتنا زور دے رہے تھے کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ہے اور بین الاقوامی راستہ ہے اور یہاں سے کوئی ملک دوسرے کو نہیں روک سکتا، خود آپ نے کہہ دیا کہ ہم وہاں سے جو ہے 20% جو ہے وہ ہم خود ٹیکس وصول کریں گے. ہم نیول بلاکڈ کر رہے ہیں، ایران کو نہیں جانے دیں گے، باقی جہازوں کو جانے دیں گے، اور 20% ان سے لیں گے. اگرچہ اگلے دن ان سے واپس مڑ گئے، لیکن آپ نے یہ بات کہہ کے اپنا موقف کمزور کر لیا. ایران کا یہ موقف مضبوط ہے اب کہ وہ وہاں پہ فیس لیں گے. اب وہ لیں گے یا نہیں لیں گے، یا کیا صورت بنتی ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن اس وقت جو جنگ ہے وہ ایران کے مفاد میں نہیں ہے، اور ایران کو اپنے گھر میں ایکا کرنا ہوگا. وہاں مصیبت یہ بھی ہے کہ جو خامنائی صاحب تھے جن کو شہید کر دیا گیا، ان کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ تینوں سارے گروپس کو اکٹھا کر کے ان سے بات کر سکتے تھے، ان کو بھی بات منوا سکتے تھے. اب جو نئے رہبر ہیں مجتبیٰ صاحب، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ ان سب کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اور ایران کے اندر یہ جو تفریق ہے، یہ ایران کے موقف کو کمزور کر رہی ہے، اور ایران کی جو حکمت عملی ہے، جنگی حکمت عملی ہے، جو امن کی حکمت عملی ہے، ان دونوں کو کمزور کر رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ
اگرچہ پوری جنگ اب نہیں ہے اس طرح، لیکن یہ نہ جنگ ہے نہ امن ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ سلسلہ نہیں چلنا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. اب اس میں جو صورتحال جہاں تک پہنچ چکی ہے وہاں پر قطر اور پاکستان بھی کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان نے، قطر نے، ترکی نے، سعودی عربیہ نے، مصر نے بہت کام کیا ہے اس کے لیے اور یہاں تک بات پہنچائی ہے. لیکن اگر یہ خود امریکہ اور ایران خود ہی اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور لڑنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی دوسرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اس سے پہلا معاہدہ ہوا تھا جو JCPOA جسے کہتے ہیں، وہ ایران کے ساتھ امریکہ کے معاہدہ کیا تھا 2015 میں، جسے صدر ٹرمپ نے 2018 میں اسے ختم کر دیا. اس معاہدے میں جو دستخط کرنے والے تھے اس میں امریکہ، ایران، چین، روس، فرانس، برطانیہ اور جرمنی شامل تھے. 7 ممالک کے دستخط تھے، پھر بھی معاہدہ ختم ہو گیا. اور اس میں تو کسی کے دستخط ہیں بھی نہیں سوائے پاکستان کے. تو وہ جو جس معاہدے پہ 7 ممالک کے دستخط تھے، 5 ممبر سیکورٹی کونسل کے اور 6 جو ہے وہ جرمنی، اس معاہدے کو بھی امریکہ نے تسلیم نہیں کیا، وہ بھی نہیں چل سکا. تو اب یہ اس پہ تو کسی کے دستخط بھی نہیں ہے سوائے پاکستان کے. نہ وہ امریکہ سے منوا سکے نہیں آپ اس کو ضرور فالو کریں، اور نہ پاکستان کی یہ پاکستان یا قطر ہی کر سکتے آپ اس کو ضرور عمل کریں. یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس کو روکیں، ورنہ یہ امریکہ کو نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، ایران کو بہت نقصان ہوگا اس چیز کا. اور ایران کے اندر جو تفریق ہے وہ ایران کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. جنگ کو طویل دینا ایران کے حق میں نہیں ہے. بات یہاں ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ جو پاگل پن جو ہے جنگ والا یہ کہیں ختم ہوگا اور بات آگے بڑھے گی. بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو.